مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری سے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جب بھی اس کے سندر قدموں میں آتے ہیں وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ مبارک ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جب بھی خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں مبارک ٹھہراتا اور ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم جس ٹاپک پر بات چیت کریں گے وہ ہے توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے۔ معافی کب ملتی؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور توبہ کا مطلب ہے گناہ کی طرف سے مڑنا اور اس کا خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے۔ جب ہم گناہ کی طرف سے مڑ جاتے، یو ٹرن لیتے، خدا کی طرف آ جاتے اور پھر خدا کے سامنے اس گناہ کا اقرار کرتے، اسے ترک کرتے ہیں، تو پھر خدا کی رحمت کیا ہے؟ وہ ہم پر ہوتی ہے۔ اس لیے آج بنی نوع انسان کو، آج اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کی زندگی گزارے، اور توبہ جو ہے کرنے سے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تب ہی ہمیں جا کر معافی ملتی ہے۔ جیسا یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 55واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ میرے عزیزو، یسایہ کا صحیفے کے اندر یہ بات لکھی ہے، اس کے 55 چیپٹر کے اندر، یعنی 55 باب کے اندر لکھی ہے 6 اور 7 کے اندر، کہ جب تک، یعنی بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے، آج انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہونے کی ضرورت ہے، اس کے طالب ہو۔ جب تک وہ نزدیک ہے اسے کیا ہے؟ پکارو۔ اور پھر لکھا، شریر اپنی راہ کو کیا کرے؟ ترک کرے۔ جس راہ پر وہ چل رہا ہے، جس گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو ترک کرے، اور بد کردار اپنے خیالوں کو، یعنی خیالوں کو بھی ہمیں خدا کے حضور پاک رکھنا ہے، خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، یعنی اس راہ سے، اس کام سے، اس گناہ سے پھرنا ہے، اور پھرنا کس کی طرف؟ خدا کی طرف ہے۔ اور وہ اس پر جب کوئی شخص پھرتا ہے تو اسی آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس پر، یعنی خدا اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے، خدا عظیم خدا ہے، اور جب کوئی شخص اس کی طرف پھرتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا اور پھر خدا کی طرف پھرتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ اسے کثرت کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بچ جائیں، گناہ ہماری زندگی سے دور ہو، ہمیں معافی ملے، تو پھر ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف مڑیں، گناہ سے مڑ کر خدا کی طرف مڑیں، اور پھر خدا کے سامنے اس کا کیا ہے؟ اقرار کریں۔ جیسے زبور
34 اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ یعنی جو شکستہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے، توبہ کرتے، عاجز ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے خدا کے کلام میں لکھا کہ خستہ جانوں کو وہ کیا کرتا؟ بچا لیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ یرمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے جو ہے 36ویں باب کی 3 آیت میں، وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ خدا عظیم ہے، لیکن پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی بری روش یعنی گناہ کی جو حالت ہماری ہے، گناہ کی روش یعنی بری روش سے پہلی بات باز آنا، یعنی اس کو ترک کرنا، اور پھر لکھا ہے کہ اور میں ان کی بد کرداری کو کیا کروں گا؟ اور گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یرمیہ کا صحیفہ اس کے 36ویں باب کی 3 آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمیں معافی ملے تو پھر ہمیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ کہ ہمیں اقرار کرنا اور بری روشوں کو، بری عادتوں کو، گناہ کو اپنی زندگی سے کیا ہے؟ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اقرار کرتے، ہم توبہ کرتے ہیں کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس گناہ کا، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ زبور نویس کی زندگی میں یہ مکاشفہ کھلا ہوا ہے، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں زبور نویس کے لیے۔ اور زبور 32 اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا۔ یعنی ماننا ضروری ہے، ماننا اور پھر اقرار کرنا، اور اپنی بد کرداری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہوں کی بدی کو معاف کیا۔ زبور نویس کی زندگی میں یہ مکاشفہ کھل گیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں، ہر بنی نوع انسان کی زندگی، فرد و بشر کی زندگی میں یہ مکاشفہ کھل جائے کہ وہ بھی زبور نویس کی طرح کہہ سکے کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو کیا کیا؟ مان لیا۔ آج لوگ مانتے نہیں ہیں، آج لوگ گناہ کا اقرار نہیں کرتے، آج مانتے نہیں ہیں، اپنی بد کرداری کو نہ چھپایا۔ آج لوگ اپنی بد کرداریاں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے۔ لیکن زبور نویس بڑی صفائی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بد کرداری کو نہ چھپایا، میں نے کہا کہ خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا کیا کیا؟ اقرار کروں گا، اور تو نے جب اس نے اقرار کیا، اپنی خطاؤں کا، گناہ کو مان لیا، بد کرداری کو نہیں چھپایا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو نے یعنی خدا نے میرے گناہوں کی بدی کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ خداوند کیر کرنے میں دیما، شفقت میں غنی ہے، اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اقرار کرتا، توبہ کرتا ہے، تو خداوند اسے کیا کرتا؟ معاف کرتا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کے پہلے باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یعنی خداوند سچا اور عادل منصف ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے، جو بھی جتنی بھی ناراستی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اس سے وہ پاک کرنے میں کیا ہے؟ سچا اور عادل ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح آج بھی بائیں پھیلائے کھڑا ہے، کہتا ہے اے بوجھ سے تکے مندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔
میرا بوجھ ہلکا اور میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے۔ اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا ہے؟ آرام پائے گی۔ میرے عزیزو، گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا، اور گناہ جو ہے، خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح بادل کی سواری پر آئے، یا اس سے پہلے کہ ہماری زمین پر سے جانے کا وقت آ جائے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بنی نوع انسان کو، گناہگار انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور توبہ جو ہے، توبہ کرنے سے معافی ملتی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں معافی مل جاتی ہے، اور خداوند ہمیں توبہ، ہمیں جو ہے معاف کرنے میں کیا ہے؟ سچا اور عادل ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ کیا ہے؟ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے کیا ہے؟ تازگی کے دن آئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تازگی کے دن آئے، تو پھر اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات ہے، پہلی بات توبہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے خدا کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور جب ہم رجوع لاتے، توبہ کرتے، رجوع لاتے، یعنی گناہ سے مڑ کر خدا کی طرف مڑ جاتے، خدا کی طرف رجوع لاتے، اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، خداوند ہمیں معاف کر، کیونکہ تو معاف کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے۔ تو معاف کرنے میں جو ہے، کیر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، تو معاف کرنے والا خدا ہے۔ تو پھر خداوند کیا کرتا؟ معاف کرتا، اور پھر اس سے کیا ہے؟ ہمارے نہ صرف گناہ مٹ جاتے، بلکہ خدا کے حضور سے تازگی کی کیا ہے؟ دن آتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں تازگی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں بہنوں، آج ہمیں اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر تازگی کے دن نہیں ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تازگی کے دن آ جائے، تو پھر ہمیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے سے معافی کیا ہے؟ مل جاتی، کیونکہ ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے، وہ ترس سے بڑا خدا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور توبہ کرنے سے ہمیں کیا ہے؟ معافی مل جاتی ہے۔ اور چاہتے کہ ہماری زندگی میں تازگی کے دن آئے، اور ہماری زندگی سے دکھ جاتے رہیں، مشکلات دور ہوں، خدا کی انوالومنٹ ہماری زندگی میں ہو، تو پھر ہمیں توبہ کی لائف گزارنی ہے۔ توبہ سب سے ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب وہ اس زمین کے اوپر تھے، متی کی انجیل 4 باب کی غالباً 17ویں آیت ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بھی منادی شروع کی، تو اس نے سب سے پہلا جو ہے یہی حکم دیا، سب سے پہلی بات یہی کہی، سب سے پہلی منادی اس نے اسی بات پر کی کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے ضرور ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر معافی نہیں ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں معافی ملے، ہم معاف کیے جائیں، خداوند کا قہر، خداوند کا غصہ ہم پر نہ بٹکے، گناہ سے ہمیں آزادی ملے، اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، تو پھر ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اس لیے آج دنیا میں مختلف گناہ پائے جاتے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ آج ان سے توبہ کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف موڑنا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند معاف کرنے میں اور ہمیں جو ہے برکت دینے میں وہ قادر ہے۔ اس لیے خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کو جو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو اس کو اقرار کرتا پہلی بات، اور پھر اس کو ترک کر دیتا اپنی زندگی سے، بائبل بتاتی ہے خدا کا رحم اس پر جاری اور ساری ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند ترس سے بڑا خدا ہے، اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔
تاکہ لوگ جہنم میں نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کے جو ہے وہ وارث بن جائیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کر کے ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیاں پائے سے برکت ہوں اور یسوع کا نام ہماری زندگی سے عزت اور جلال پائے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو معاف کرنے والا خدا ہے اور تو اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ خداوند جو تیرے پاس اقرار کے ساتھ آتے، معاف اپنے آپ کو اے خداوند توبہ کرتے، معافی مانگتے ہیں، تو خداوند انہیں معاف کر دیتا، انہیں نجات دیتا ہے۔ میرا دل تیرے فضل، پیار، ترس کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے تاکہ وہ خداوند تیرے کلام کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں اور خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اے خداوند سننے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے اور اے خداوند کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہے، تو خداوند تو اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، انہیں چھو، انہیں شفا دے، تندرستی دے، ہر طرح کا دکھ، بیماری، مشکل، پریشانیاں ان کی زندگی سے جاتی رہیں اور وہ پیارے خداوند خدا تیرے ساتھ وفاداری سے چلے۔ شفا کا بڑا کام کر خداوند تاکہ لوگ شفا پائیں، برکت پائیں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پاتا رہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور اپنے لوگوں کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔